السلام علیکم۔ میں عورت بن کر زچہ بچہ کلینک میں کام کرتا تھا۔ ایک دن نرس چھٹی پر تھی تو ڈاکٹر نے مجھے ڈیلیوری روم میں بلا لیا، مگر جیسے عورت پر نظر پڑی تو روح فنا ہو گئی۔ لاہور کے پرائیویٹ کلینک کا سچا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسے ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مجبوری انسان کو ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں آگے کھائی اور پیچھے گڑا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ میرا نام فیاض الدین ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں۔ مجھے بہت منتوں مرادوں سے مانگا گیا تھا، اور جب میں اپنی ماں کی گود میں آیا تو بس ان کی زندگیوں کا مدار بن گیا تھا۔ ان کی خوشی غمی میرے ارد گرد گھوما کرتی تھی، جبکہ میں نہایت لاڈلا بگڑا ہوا شہزادہ بن گیا تھا۔ میں کوئی غلطی کرتا یا شرارت کرتا، میری ماں تو کبھی کبھار مجھے ٹوک دیا کرتی تھی، مگر میری دادی اس بات پر میری ماں سے جھگڑنے لگتی۔ میں بھی شرارت کرنے کے بعد دادی کی گود میں ہی پناہ لیتا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ میری دادی مجھے سب کے غصے سے بچا لے گی۔ اب سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے خراب کرنے میں جس کا ہاتھ تھا وہ میری دادی ہی تھی۔ انہوں نے میری بیجا حمایت کر کے مجھے سر چڑھا لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے پڑھائی سے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کی اور پھر بس ہو گئی۔ ساری توجہ میری کھیل کود میں ہوتی تھی۔ میرے نزدیک کتابیں بیکار چیزیں تھیں۔ پھر وقت بھی ایسا ہی تھا کہ گاؤں وغیرہ کی طرف پڑھائی کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی۔ ابو نے بھی کہہ دیا کہ فیاض اگر پڑھنا نہیں ہے تو پھر کھیتوں میں جا کر میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ اس بات پر بھی میری دادی بےدک گئی تھی۔ کہنے لگی، ہدایت تری تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے پوتے کو جا کر کھیتوں میں رول دے۔ خیر ابو اپنی والدہ سے بہت دبکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ کبھی مجھے کھیتوں میں جانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر میری بہنوں کی شادی کی عمریں ہو گئی تھی۔ میرے والدین بہنوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنے لگے تھے۔ خوش قسمتی سے اچھے رشتے مل بھی گئے تھے۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ چھوٹی بہن کی شادی طے پئی تو اچانک سے دادی کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ دادی کی موت کا سن کر مجھے بہت گہرا صدمہ ہوا تھا۔ وہ تو میری بہترین دوست تھیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ خیر کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ مجھے بھی ایسا ایسا قرار آنے لگا تھا۔ دادی کی 40ویں کا ختم ابو نے اپنی بساط سے بڑھ کر کیا تھا۔ پھر نجمہ باجی کی سسرالی کہنے لگے کہ دادی کا تو 40ویں ہو گیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ نجمہ کی شادی کر دیں۔ نجمہ کی ساس کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹی کی خوشی دیکھ لیں۔ ابو کچھ پریشان ہوئے تھے، کہنے لگے برادری والے باتیں بنائیں گے کہ ماں کی موت کی بھی لاج نہ رکھی اور بیٹی کی شادی کر دی۔ خیر اس میں بھی نجمہ کی ساس نے سہولت دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم سادگی سے بارات لیں گے اور اپنی بہو کو سادگی سے رخصت کر کے لے جائیں گے۔ ہم بڑا ولیمہ کر کے اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں گے۔ ابو نے ان سے سوچنے کا وقت مانگ لیا تھا۔ ابو نے امی سے مشورہ کیا تو امی کہنے لگی کہ نجمہ کی ابو بیٹیاں جس قدر جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر جس لڑکی کی منگنی بھی ہو جائے تو اس سے زیادہ دیر گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ ابو نے کہہ دیا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ تم نجمہ کی ساس کو پیغام بھجوا دینا کہ وہ شادی کی تاریخ لینے آ جائیں۔ امی بہت خوش تھی۔ امی نے یہ خبر جا کر نجمہ کو سنائی تھی۔ میں بھی اپنی باجی کو چھیڑنے کی نیت سے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ تو امی سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگا، دل میں تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری باجی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، وہ اس رشتے کے لیے راضی ہی نہ ہو مگر اس کی شادی زبردستی طے کر گئی ہو۔ تب میں نے دلی میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی باجی کا بھرپور ساتھ دوں گا، اس لیے میں وہاں کھڑا ہو گیا اور امی اور باجی کی باتیں سننے لگا تھا۔ نجمہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پھر سے کچھ ہو نہ جائے۔ پہلے شادی کی تاریخ طے ہوئی تو دادی کا انتقال ہو گیا، اب تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میری قسمت میں شادی لکھی ہی نہیں ہے۔ میں باجی کی بات سن کر ہنس دیا اور باہر نکل گیا تھا۔ پہلے تو مجھے ہنسی آئی تھی مگر اب بہت افسوس ہو رہا تھا کہ لڑکیاں بیچاری بھی ذرا ذرا سی بات پر کیسے ڈر جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ کتنا عجیب ہے نا، کہ ہم نے شروع سے بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم نے رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ لڑکیاں ساری زندگی یہی سوچتی رہ جاتی ہیں کہ شادی کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ خیر میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کی رخصتی تھی۔ وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا۔ امی اور ابو تو سارا سارا دن کام میں مصروف رہتے تھے، جبکہ میں جان بوجھ کر گھر سے غائب رہتا تھا کہ کہیں ابو مجھے ہی کام کا نہ کہہ دیں۔ خیر جب میں رات گھر دیر سے لوٹا تو ابو نے مجھ سے بڑے غصے میں بات کی تھی۔ وہ کہنے لگے، فیاض اب تو بچہ نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے یوں دامن بچاتا پھرتا ہے۔ تیری باجی کی شادی ہے، گھر میں 100 کام پڑے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ تمہاری بڑی 2 بہنوں کی شادی ہوئی تو تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے انتظام کیسے کیا۔ اب بھی میں تمہیں کام کا نہیں کہتا مگر میری مجبوری ہے کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ میں بولا، جی ابو میں صبح گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ میں اپنی کہی بات سچ کر دکھائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں کام میں جٹ گیا تھا۔ شادی بیاہ کے کام میں چھوٹے چھوٹے 100 کام نکل آتے ہیں۔ خیر ان تیاریوں میں 4 دن تو ایسے گزر گئے تھے۔ اب بہن کی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے۔ ابو کہنے لگے، فیاض تم میرے ساتھ چلو، میں تمبو اور کناتوں والے آدمی کے پاس جا رہا ہوں۔
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں معاملات طے کر کے گھر آ جاؤں گا، پھر تم مزدوروں کے ساتھ مل کر وہ چیزیں گھر بھجوا دینا۔ میں بولا ابو اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کر ذرا سا آرام کر لیں، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ ابو میری بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے ہاں ہاں میں جانتا ہوں میرا فیاض بڑا ہو گیا ہے، مگر بیٹا اب تم اتنے بھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ مجھے اپنی جیب دیکھ کر ہی تمبو کا آرڈر دینا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور خیر ہم دونوں باپ بیٹا پیدل ہی چاچا بشیر کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو بہت سست روی سے چل رہے تھے، بار بار ان کا سانس پھول رہا تھا، مجھے ان کی طبیعت سے متعلق تشویش ہو رہی تھی۔ ایک بار تو میں بول ہی پڑا تھا کہ میں نے کہا ابو ابھی شادی کو 3 دن باقی ہیں، میرے خیال میں آپ کو واپس چل کر آرام کر لینے چاہیے، کیونکہ مجھے آپ کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابو ہنس دیے اور بولے چل چل زیادہ باتیں نہ بنا، کچھ معاملات جس قدر جلدی نمٹ جائیں اتنے ہی اچھا ہے۔ خیر ہم دونوں پھر سے چلنے لگے تھے، آدھے راستے میں اچانک ابو رک گئے تھے، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا، تکلیف سے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے فیاض میری بات اپنی والدہ اور بہنوں کا خیال رکھنا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں تو ابو کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا ابو نہیں نہیں، آپ ایسا مت کہیں، خدا را آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو ادھر راستے میں ہی گر پڑے تھے، آس پاس کے لوگ بھی ہماری جانب بھاگ کر آ گئے تھے۔ خیر گاؤں کے لڑکے نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور ابو کو بٹھا کر ساتھ شہر لے گئے۔ شہر ہمارے گاؤں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے ہم بہت جلد وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کے دل میں 3 والو بند ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے ان کا بائی پاس کروایا جائے، نہیں تو ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے سر سے کسی نے سایہ چھین کر نیچے کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ میں آئی سی یو کے باہر کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا، اپنے والد کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ خیر مجھے علم نہیں ہوا کیسی میری والدہ اور باجی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ امی آتی مجھ سے لپٹ گئیں، وہ کہنے لگیں فیاض تیرے باپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر انہیں دل کی ضرورت ہے تو میں اپنا دل بھی دینے پر رضامند ہوں۔ میں بولا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب نے بہت دعائیں کی اور اللہ کے کرم سے ابو کو ہوش آ گیا تھا۔ ہم نے جا کر ابو سے ملاقات کی تھی، وہ کہنے لگے فیاض مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھ پر پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنی باجی کی شادی کرنی ہے۔ خیر ہم باہر آئے تو امی کہنے لگی فیاض تمہیں اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ابو کے ٹھیک ہونے کی چانسز ابھی بھی موجود ہیں، بس ہمیں ان کا بائی پاس کروانا ہوگا، اس پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ امی کہنے لگی کتنا خرچہ؟ میں نے بتا دیا تو امی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہمارا تعلق گاؤں کے ایک متوسط طبقے سے تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اتنا مہنگا آپریشن کروا لیتے۔ خیر امی نے میرے آگے اپنی جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی فیاض میں تم سے اپنے سر کا سہاگ مانگ رہی ہوں، تم مجھے بیوہ ہونے سے بچا لو۔ میں بولا امی میں کیا کر سکتا ہوں؟ امی کہنے لگی تم مجھے اپنے باپ کی زمین بیچنے کی اجازت دے دو۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں کہ زمین پر تمہارا حق ہے، مگر خدا را مجھے بیوہ مت ہونے دو۔ میں بولا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابو کے ساتھ سے تو میں اپنی جان بھی وار دوں گا، زمین کیا چیز ہے؟ پھر ہم نے ابو کو بتائے بغیر ہی امی کا نجمہ باجی کا سونا بھی بیچ دیا اور زمین بھی۔ تب کہیں جا کر ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے تھے جن سے ابو کا آپریشن ممکن ہو سکا تھا۔ ابو سے تو ہم نے یہی جھوٹ بولا تھا کہ آپ کا آپریشن مفت میں ہو رہا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس چیز کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں ابو کا آپریشن چل رہا تھا، مگر باہر میں اور باجی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اللہ نے بہت کرم کیا تھا اور ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، انہیں ہوش بھی آ گیا تھا۔ 1 ہفتے تک انہیں ہسپتال رکھ کر دوبارہ ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر آئے تو انہیں بستر سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ڈاکٹر نے بہت سخت احتیاط بتائی تھی۔ خیر ایک بار تو ہمارا گزارا آرام سے ہو گیا، مگر پھر حالات خراب ہونے لگے تھے۔ ایک دم امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گئی تھی، وہ کہنے لگی فیاض میرے بچے اب تم بڑے ہو گئے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا باپ بستر پر پڑا ہے، ابھی چند ماہ مزید وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں جلدی سے بولا میں تو ابو کی خدمت کرتا ہوں، میں نے اپنی آوارہ گردی بھی ترک کر دی ہے۔ امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی میرے بچے تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، اس لیے تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر امی کہنے لگی ہمارے گھر میں 4 کھانے والے ہیں اور آہستہ آہستہ سارا راشن ختم ہو رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تمہیں محنت مزدورت کرنا ہوگی۔ میں بولا امی میں کیا کروں، ہماری تو زمین بھی بک گئی ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ امی کہنے لگی بیٹے جس کے پاس زمین ہوتی ہے کیا وہ بھوک سے مر جاتے ہیں؟ وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں نا جن کے پاس زمین نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے تو شہر کیوں نہیں چلا جاتا، وہاں جا کر کوئی ہنر سیکھ، کوئی محنت مزدوری کر۔ میں بولا میں امی آپ کی اس بات کو نہیں ٹالوں گا، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ امی کہنے لگی ہاں ضرور۔ اور پھر اگلی صبح میں گاؤں سے نکل گیا تھا۔ میں لاہور کی جانب جانے والی بس میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میری دادی مجھے بلا وجہ لاڈ پیار اس قدر نہ کرتی تو میرے حق میں کتنا بہتر ہوتا۔
آج میرے پاس تعلیم ہوتی تو اس کے بلبوتے پر مجھے کسی اچھی سی جگہ پر ملازمت مل جاتی، مگر آج میرے ہاتھ خالی تھے، میرے پاس نہ ہنر تھا اور نہ ہی تعلیم۔ گھر سے 1000 روپے لے کر نکلا تھا، میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی مجھے اس شہر کے متعلق کوئی خاص معلومات حاصل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں اور بھری بھیڑ میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہتا تھا، میں ادھر ادھر کام کی تلاش میں بھٹکتا رہتا تھا، مگر مجھے کام نہیں ملتا تھا۔ میں جو پیسے اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو گئے تھے، میں نے اس سے مشکل وقت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن کام کی تلاش میں دھکے کھاتا رہا اور رات تھک ہار کر فٹ پاتھ پر ہی جا کر سویا تھا۔ اب جب پیسے بھی ختم ہو گئے تو میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکا تھا۔ میں نے تو کبھی ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑا تھا اور کہاں اب میں 2 دنوں سے بھوکا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جاتا تھا، یہ سوچ کر میرا دل گھٹنے لگا تھا کہ اب میں خالی ہاتھ اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ خیر آج تیسرا دن پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے، تب میری نظر ایک اشتہار پر پڑی جس پر ایک ہسپتال کا پتہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی درج تھا کہ ہسپتال میں زچہ بچہ کے وارڈ میں فیمیل نرس کی ضرورت ہے۔ تنخواہ کے بارے میں نے جب پڑھا تو میری رال ٹپکنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درج تھا کہ اگر کوئی نرس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مفت میں دی جائے گی۔ میں نے دل میں یہ دعا کی کہ جاب مجھے مل جائے، اگر یہ جاب مجھے مل جاتی تو میری زندگی سنور جانا تھی۔ اتنی اچھی تنخواہ کے متعلق تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں مرد تھا جبکہ ایک لڑکی نرس کی ضرورت تھی۔ میں نے اس مسئلے کے متعلق سوچا تو دل بجھ سا گیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں جو 3 دن سے بھوکا تھا جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور ایک بالکل نیا سوٹ لے جا کر درزی کی دکان پر بیچ دیا تھا۔ اس نے مجھے اتنے پیسے دے دیے جس سے میں بآسانی ایک سیاہ عبایا خرید سکتا تھا۔ میں نے ایک عبایا خریدا اور ہسپتال کے دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج یا تو میں آر ہو جاؤں گا یا پار۔ خیر میں ہسپتال گیا تو مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا جہاں وہ میرا انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہہ دیا سلمیٰ۔ ڈاکٹر کہنے لگی تمہاری تعلیم؟ میں نے بتایا کہ 8ویں جماعت کے بعد گھریلو مسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں جان بوجھ کر لڑکیوں جیسی باریک آواز نکال رہا تھا۔ وہ کہنے لگی 8ویں کلاس کی سند تو دکھاؤ۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا ڈاکٹر صاحب میرا گھر جل گیا تھا، اس میں سند بھی جل گئی۔ ڈاکٹر میرا جھوٹ سن کر ایموشنل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے مزید پوچھ گچھ ہوئی تو میں نے رو رو کر اپنے والد کی خراب طبیعت کے متعلق بتایا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگی ٹھیک ہے میں تمہیں ملازمت پر رکھ لیتی ہوں، تمہیں کام بھی سکھاؤں گی اور تنخواہ بھی دوں گی۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یہ دور بہت سادہ تھا، لوگ بھی بہت سادہ سے تھے۔ کہیں جدید دور ہوتا تو ایک لمحے میں میرا جھوٹ پکڑا جانا تھا۔ خیر مجھے جاب مل گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے تقاضا کیا کہ مجھے چند 1000 روپے ایڈوانس دے دیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے۔ ڈاکٹر بڑی خدا ترس تھی۔ اس نے مجھے پیسے دے دیے جس سے میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، کچھ پیسے اپنے پاس رکھے، باقی اپنے والدہ کے لیے مانی آرڈر بھیجوا دیا۔ خیر اب میں ہر روز ہسپتال میں کام سیکھنے جاتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت لاج آتی تھی کہ میں ایک جوان جہان مرد ہو کر عورتوں کے امراض کے متعلق علم حاصل کر رہا ہوں اور ان کا علاج کر رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر دل بڑا کر لیتا کہ میں یہ سب مجبوری کے تحت کر رہا ہوں اور کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو عورتوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ خیر میں ہر روز کام پر جاتا اور بڑی دل لگی سے کام سیکھا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنے کام میں طاق ہو گیا۔ پہل جو میرے دل میں احساس شرمندگی ہوتا تھا وہ جب ہر ماہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تو دبنے لگا تھا۔ دبتے دبتے آخرکار وہ ختم ہو گیا۔ اب جب میں اچھا خاصا پیسہ کما چکا تھا، رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ چکا تھا اور لاہور شہر کو بھی اچھی طرح جانچ چکا تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ کام چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لیتا، وہ کام جو میرے ضمیر پر گنا نہ گزرتا۔ لیکن اس چیز میں بھی میرا لالچ آڑے آ گیا تھا۔ وہ یوں کہ میں نے سوچا جتنی اچھی تنخواہ مجھے اس کام میں مل رہی ہے شاید کسی اور کام میں نہ ملے۔ یوں میں ہر ماہ اچھے خاصے پیسے گاؤں لے کر جاتا تھا، چند دن بعد اپنے والدین کے ساتھ رہتا اور پھر کام پر واپس آ جاتا۔ میری بہن نجمہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ابو کی بیماری کی وجہ سے ہمیں اس شادی کی تاخیر کرنا پڑی تھی۔ اس بات کو نجمہ کے سسرال والوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں اس کی شادی ٹوٹ چکی تھی۔ امی اور ابو دونوں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ جگہ جگہ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے مگر ابھی تک کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں واقف آ کر اپنا کام کرنے لگ گیا۔ دراصل میں جو کام کر رہا تھا میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ میل نرس ہونا بری چیز نہیں تھا، برا تو صرف یہ تھا کہ میں اپنی شناخت چھپا رکھی تھی۔ میں دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا تھا کیونکہ ڈاکٹر کے پاس بہت سی ایسی خواتین بھی آیا کرتی تھی جن کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ ایسے میں جب کہ میں بھیس بدل کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا تھا تو میں خیانت کا مرتکب ہو رہا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہمارے ہسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ اس وقت ہسپتال میں کوئی اور نرس بھی موجود نہیں تھی، فقط میں اور ڈاکٹر صاحبہ ہی تھی۔ خیر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ خاتون بچہ جننے والی ہے اور تمہیں اس کیس میں میری مدد کرنا ہوگی۔
میں نے حامی بھر لی، جلدی سے سارا سامان لے کر زچگی والے کمرے میں آ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ بیڈ پر کوئی اور عورت نہیں لیٹی ہوئی تھی بلکہ وہ تو میری نجمہ باجی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور کہنے لگی چلو سلمہ میری مدد کرو، جبکہ میں اپنی بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا اور ڈاکٹر سے بولا نہیں میں یہ کیس نہیں کر سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو اس مریضہ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ آج میرا گناہ منہ کھول کر میرے سامنے آ گیا تھا، تب مجھے لگا کہ کوئی مجھے کہہ کے مار مار کر ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فیاض اب کرو نا اپنی بہن کا بھی کیس۔ تمہیں کیا چیز یہ سب کرنے سے روک رہی ہے؟ یہی نہ کہ تم اس کے بھائی اور اس سے حالت میں نہیں دیکھ سکتے اس کو، تو پھر ان عورتوں کے متعلق کیا ہوگا کوئی جن کو تم نے دھوکے میں رکھا اور ان کی ڈیلیوری کی؟ میں بولا ڈاکٹر کچھ بھی ہو جائے میں یہ کیس نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگی ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ہسپتال سے نکال رہی ہوں۔ یوں میری جاب میرے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ میری بہن کی زندگی بھی جا سکتی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے بچا لیا۔ شام کے وقت میں اصلی مردانہ حلیے میں ہسپتال آیا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولا امی نجمہ باجی نے یہ کیا کر دیا؟ امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی بیٹا اس نے گناہ نہیں کیا، بس ہم سے چھپ کر نکاح کیا تھا، مگر ڈر کی وجہ سے ہمیں اس بارے میں نہیں بتا رہی۔ میں بولا ٹھیک ہے وہ جو کوئی بھی اس سے کہیں کہ میری بہن کو رخصت کر کے لے جائے، اور یوں نجمہ باجی کی رخصتی بھی ہو گئی۔ اب میں ایک گیراج میں کام کرنے لگا ہوں۔ میری تنخواہ بہت کم ہے اور کام بھی بہت مشقت طلب ہے، مگر یہ کام اچھا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، جبکہ میں اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں اچھی نہیں لگتی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔ آپ بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے نام اعمال سے اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔